بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نزاکت نواز اور میں پروگرام لیڈر ہوں آئل سیڈ ریسرچ پروگرام NARC سے۔ تو میں آج ذمہ دار بھائیوں آپ سے سویابین کے بارے میں بات کروں گا۔ سویابین جو کراپ ہے ہماری، یہ بہت انتہائی ایک اہم کراپ ہے۔ یہ انسانوں کے لیے بھی بہت اہم ہے اور پولٹری کے لیے بھی بہت اہم ہے، جانوروں کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اس کراپ سے جو ہے ہم جو خوراک کے طور پہ لیتے ہیں، تو دنیا کے اندر اس کا جو سویا ملک ہے اس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے۔ خاص طور پہ چائنیز ہیں، جیپنیز ہیں، تو وہ اس کا سویا ملک یوز کرتے ہیں۔ ایون کہ اب یہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے جو فوڈ پروڈکٹس ہیں، اس میں ہم مثلاً سموساز ہو گئے، پکوڑے ہو گئے اور آئس کریم ہو گیا، یہ چیزیں بھی ادھر اس کی تیار ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جانوروں کے لیے بڑا اہم ہے۔ یہ پولٹری کی جو فیڈ ہے اس کے اندر استعمال ہوتا ہے، چونکہ اس میں پروٹین ہوتی ہے، تو یہ جو پولٹری ہے اس کا جو وزن ہے اس کو یہ بڑھاتی ہے، دنوں کے اندر بڑھاتی ہے۔ اسی طرح جانوروں کے لیے یہ بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ اس کے اندر پروٹین ہوتی ہے، تو جانوروں کو کھلانے سے ان کا جو وزن ہے وہ بڑھتا ہے، گوشت کی جو پیداوار ہے وہ بڑھتی ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسی فصل ہے جو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے، مرغی کے لیے، سب کے لیے اہم ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پاکستان $1.6 بلین کا یہ باہر سے منگوا رہا ہے، جو ہر سال ہم امپورٹ کرتے ہیں اور اپنا ایک قیمتی جو زر مبادلہ ہے یہ ہم باہر بھیج رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو پاکستان کے اندر اس کی پروموشن کریں، اس کو لگائیں اور ذمہ دار اس کراپ کی طرف آ جائیں، تو ہمارا یہ قیمتی زر مبادلہ ہے وہ بچ سکتا ہے۔ ذمہ دار بھائیوں، اس کی جو بیج کا استعمال ہے اس کو ہم سیڈ ریٹ کہتے ہیں فی ایکڑ، تو یہ بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ اگر ہم اس کا جو سیڈ ریٹ ہے اگر کم کر دیں گے تو اس سے ہماری پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 40 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے ہم اس کو استعمال کریں، تو ہم اس کا انشاءاللہ جو پیداوار ہے وہ تقریباً جو برانی ایریاز کے لوگ ہیں وہ 15 سے 20 من فی ایکڑ لے سکتے ہیں، اور جو اریگیٹڈ آبپاش علاقے ہیں وہ اس کی جو پیداوار ہے وہ 20 سے 25 من تک بڑے آرام سے لے سکتے ہیں۔ ذمہ دار بھائیوں، اس کی جو کاشت کا وقت ہے وہ جولائی کا مہینہ ہے۔ جولائی کا مہینہ اس کی کاشت کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جولائی کے اندر اس کی کاشت جو ہے وہ مکمل کر لیں۔ اور کاشت کے لیے میرے ذمہ دار بھائیوں، ہم اس کے لیے ایک سویابین ڈرل ہوتی ہے، ہم وہ استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم اس کو 45 سینٹی میٹر پہ رو اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور جو پودوں کا درمیانی فاصلہ ہوتا ہے وہ 5 سینٹی میٹر کے تک ہوتا ہے، اور اس طرح 1,20,000 پودے جو ہیں ہم فی ایکڑ اس کے مینٹین کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈرل کے ساتھ ساتھ پھر اس کی جو کھاد ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم 1 بوری DAP ہم اس کی ڈالتے ہیں فی ایکڑ کے حساب سے، کیونکہ یہ جو کراپ ہے یہ اپنے ہوا سے نائٹروجن کی جو مقدار ہے اس کو یہ فکس کرتی ہے، لے لیتی ہے ہوا سے۔ اس لیے اگر ہم ایک DAP ڈالیں گے تو وہاں سے اس کو فاسفورس مل جائے گی اور کچھ نائٹروجن بھی مل جائے گی، اور جو بقایا نائٹروجن کی مقدار ہے یہ ہوا سے پوری کر لیتی ہے۔ اور اگر زمینیں بہت کمزور ہوں تو پھر ہم آدھا بیگ جو یوریا ہے وہ اس کو فلاورنگ پہ جب پھول نکلتے ہیں تو اس وقت ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ اور اگر آبپاشی کے لحاظ سے دیکھیں تو اگر ہم اس کو برانی علاقہ ہے، جیسے ہمارا پوٹوہار ہے، KP کے کچھ علاقے ہیں، تو یہ رین فیڈ ایریا میں بڑی آرام سے ہو جاتی ہے۔ جہاں پہ اگر آپ نے اریگیشن پہ لگانی ہے، پانی دینا ہے، تو 2 سے 3 اریگیشنز اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ دوسرا، اس پہ جب ہم اس کی کاشت کر لیتے ہیں تو پھر اس پہ جڑی بوٹیوں کا اس پہ بہت مسئلہ آتا ہے۔ تو جڑی بوٹیوں کو جو کنٹرول کرنے کا 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم سویابین کی کاشت کر لیں اور اس کے فوری بعد جو ہے ایک پری ایمرجنس اسپرے ہوتی ہے اس کو ہم کر دیں۔ اس میں ایک میٹولا کلور ہے، میٹولا کلور ہے، اس کو ہم جو ہے اس کی زمین کی اس کی بجائی کر کے سویابین کی اس کے بعد کر دیں۔
اور اگر ہم کسی وجہ سے یہ ہم اس کا اسپرے نہیں کر سکتے تو اس کے بعد پھر اس کی جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں۔ جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ اگر وہ جڑی بوٹیاں جو ہیں چوڑے پتے والی ہوں تو پھر اس کے لیے ایک لیکٹوفن زہر ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ جب جڑی بوٹیاں 2 سے 3 پتے کی ہو جائیں تو پھر لیکٹوفن ہم یوز کرتے ہیں۔ اور اگر جو دوسری جڑی بوٹیاں بھی آتی ہیں، اگر وہ چوڑے پتے والی نہیں ہیں تو اگر اس کے ساتھ وہ دوسری ہے نوکیلے پتے والی ہے جس کو گھاس نما ہم کہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہماری ہیلیکسی فوب آر میتھائل ایک زہر ہے، اس کو ہم اس پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے نا جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اور جن ذمہ دار بھائیوں کے پاس اگر لیبر ہے وہ خود کر سکتے ہیں تو وہ اس کی جڑی بوٹیاں اپنے ہاتھ سے اس کے کھیتوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ فصل اپنی ویجیٹیٹو گروتھ پہ آتی ہے تو پھر اس پہ انسیکٹس یعنی کہ کیڑوں کا حملہ ہوتا ہے۔ تو اس میں کیڑے بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اس پہ سفید مکھی آتی ہے، تیلے کا اس پہ اٹیک آتا ہے، اس کے بعد اس پہ سنڈیاں آتی ہیں۔ تو یہ مختلف مراحل سے ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ذمہ دار بھائیوں کو چاہیے کہ ہمارے جو ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں تو ہم ان کا وزٹ کرا لیں، ان کے مشورے سے پھر یہ جو سفید مکھی ہے، تیلا ہے، اس کا سپرے کر لیں۔ اس کے لیے ہم اسیٹا میپرڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور باقی ہم ان جو زراعت کے ہمارے دوست ہیں ان سے مشورہ بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ مختلف سنڈیوں کا اس پر اٹیک ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم میتھومل ایک ہماری ایک پائزن ہے، اس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو اس کے انسیکٹس ہو گیا، جو کیڑے جو حشرات اس پہ حملہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پہ کچھ بیماریوں کا اٹیک بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بیماریاں زیادہ اسکیل پہ نہیں آتی۔ اس کے لیے ہے کہ ہم صحت مند بیج استعمال کریں اور اپنی کراپ کو روٹیشن کریں۔ تو اس میں ایک اس کا وائرس کا اٹیک ہوتا ہے جو زیادہ کاٹن ایریاز میں آتا ہے۔ تو اس کا جو ہے اگر ہم صحت مند بیج استعمال کریں تو اس سے ہمیں بچا جا سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنی فصل کو دیکھتے رہیں، جب یہ میچورٹی کی طرف پکنے کے قریب آتی ہے تو اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بالکل یلو سے ہو جاتے ہیں، پیلے سے ہو جاتے ہیں اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ پتے بالکل فیلڈ کے اندر گر جائیں اور پھلیاں بالکل سامنے آ جائیں تو اس وقت جو ہے آپ اس کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں اور اس کا جو اس کو برداشت کر لیں۔ اور اس کا جو بیج ہے آپ ذمہ دار بھائیوں آپ لوگوں نے رکھنا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اس کو اگر ہم عام کسی سٹور میں رکھ دیں تو اس کی جو پھر جو جرمینیشن ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم جو کوئی ایئر کنڈیشن ہو سٹور کے اندر، 20 ڈگری ٹیمپریچر ہو یا اس سے کم ہو، تو اس کے اندر ہم اس کو رکھیں تو یہ پھر اگلے سال تک اس کا جو بیج ہے وہ پڑا رہے گا اور اس کی جرمینیشن بھی صحیح رہے گی۔ اور اس کے اندر جو ہے نمی بھی کم ہو، 60% سے نمی بھی کم ہو، تو یہ اس کے سٹور کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو گرم جگہ پہ رکھ لیں گے، ایسے سٹور میں رکھ لیں گے کہ جہاں پہ گرمی بھی ہے اور اس میں نمی بھی زیادہ ہے تو پھر اس کی جو جرمینیشن ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ذمہ دار بھائیوں کو چاہیے کہ اس کو برداشت کرنے کے بعد اس کی جو سٹوریج ہے اس کا خاص خیال رکھیں۔